اچھا دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اچھا یار، کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ویزا ریفیوز ہمارے ہونے کی ریزنز تھی. پہلا پارٹ تھا اس میں کہ ڈاکومنٹ بیس ہمارا ویزا کیوں ریفیوز ہوتا ہے. اب دوسری اگر ٹاپک پہ بات کریں تو ہماری آ جاتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ. ویزا پروسیس میں سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے ہمارا بینک اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے، اب بینک اسٹیٹمنٹ کے میں کون سی ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ رکھوانی ہے. پہلی بات میرے نزدیک یا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھائی جان اپنے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ٹاؤن میں اپنی بینک اسٹیٹمنٹ رکھوائیں. یہ بھی بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے کہ آپ بیٹھے لاہور میں ہوئے ہیں اور آپ آزاد کشمیر سے جو ہے نا وہ بینک اسٹیٹمنٹ بنوا رہے ہیں. جب آپ کا ایمبیسی انٹرویو ہوتا ہے نا تو وہ لازمی یہ کویسچن پوچھ لیتا ہے کہ بھئی آپ کا ریجن جو ہے وہ لاہور ہے یا اکاڑا ہے یا آپ دیپال پور ساہیوال سے ہیں، لیکن جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے آزاد کشمیر سے بنوائی ہوئی ہے، پشاور سے بنوائی ہوئی ہے، اسلام آباد سے بنوائی ہوئی ہے. تو ایسا کیا ہے؟ تو یا تو پھر آپ کے پاس ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ویلڈ ریزن نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ہی ٹاؤن سے بنوائیں. جس سٹی میں آپ رہ رہے ہیں کوشش کریں یا اس کے ساتھ والے میں بہت زیادہ دور نہ ہو یا بہت آپ کا پروونس چینج نہ ہو، تو وہ آپ کے لیے بیٹر آپشن ہے. اب دوسری چیز آ گئی ہے کہ آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ اب بنوا لی ہے، تو بینک والوں کا کیا ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ نے بھائی ایڈیٹڈ جو ہے نا وہ فیک اسٹیٹمنٹ تو یوز کرنی ہی نہیں ہے نا کسی صورت بھی. اگر آپ نے وہ کر لی تو آپ یقین کریں، آپ یو کے آنے کے بعد بھی اگر پکڑے گئے نا تو آپ ڈپورٹ ہیں اور 10 سالوں کا آپ پہ بین ہے. تو کوئی چانس نہیں ہے، آپ یو کے سے تو نکلیں گے ہی، آپ کو کوئی اور سٹی جو ہے نا کوئی اور کنٹری بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو فیک اسٹیٹمنٹ والی سائڈ پہ جائیں نہ، یا فیک اسٹیٹمنٹ، ایڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ یا رننگ اسٹیٹمنٹ تو آپ کبھی بنوائیں نہ. جینین اسٹیٹمنٹ بنوائیں، چاہے وہ پرچیز کریں، وہ آپ کے اپنے جو ہے نا میٹر ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب آپ نے اسٹیٹمنٹ بنوا لی ہے، اب بینک والوں سے آپ نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے. ایک تو جب آپ نے اماؤنٹ رکھوانی ہے نا تو آپ کی اسٹیٹمنٹ بن رہی ہے فار ایگزامپل 70 لاکھ، 7 ملین بن رہی ہے، تو کوشش کریں 2-3 لاکھ جو ہے نا وہ زیادہ رکھوائیں، کیونکہ پاؤنڈ کا ریٹ جو ہے نا وہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. تو ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ آپ پورے پیسے رکھواتے ہیں بینک اسٹیٹمنٹ میں. ٹھیک ہے، اور جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے وہ بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ویزا آپ کا ریفیوز ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ 2-3 لاکھ کا مارجن رکھ کے اسٹیٹمنٹ رکھوائیں، اور بینک مینیجر سے یہ کہیں کہ بھائی آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ رکھوا لی ہے نا، تو اب یو کے وی آئی آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، جو بینک وہ مین برانچ سے بھی کر سکتا ہے، وہ ہیڈ آفس سے بھی کر سکتا ہے. اب ہیڈ آفس سے کرے گا تو وہ تو چلیں بعد کی باتیں نا، وہ تو ڈائریکٹ ہیڈ آفس ویسے بھی رسپانس کر دیتا ہے. مین مسئلہ بنتا ہے برانچ والے کا. اب برانچ مینیجر کیا ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی میل آئی ہے یا نہیں آئی، نہ وہ رسپانس کرتے ہیں، یا ان کو کال آئے تو وہ اٹینڈ نہیں کرتے. تو یہ اس کی وجہ سے یو کے وی آئی سمجھتا ہے کہ شاید یہ اسٹوڈنٹ جینین نہیں ہے. ٹھیک ہے، اپنے جو بینک مینیجر ہے اس کو الرٹ رکھیں کہ بھائی جب بھی آپ کو میل آئے، ٹھیک ہے، آپ نے پراپر رسپانس کرنا ہے اور ٹائملی رسپانس کرنا ہے، اور جب وہ رسپانس کر دے تو وہ آپ کو بھی بتا دے. ان چیزوں کا اگر آپ خیال رکھ لیتے ہیں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ بینک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی ویزا ریفیوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، بینک اسٹیٹمنٹ جینین ہو، پراپر ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے اسٹل پڑے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آنے والا. اوکے، اللہ حافظ.